میری مائیں اور بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، آج میری بہنوں کو صرف زیور کا شوق ہے، میری بہنوں کو شادی اور ولیمے میں اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے۔ کبھی خواتین نے یہ بھی سوچا کہ میں اپنے کردار سے کسی دوسری عورت کو مسلمان بناؤں؟ ارے مسلمان بنانا تو دور کی بات ہے، خود کی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنا دوں، خود کی بیٹی کے اندر اسلام پیدا کر دوں، خود کی بیٹی کی اچھی تربیت کر دوں۔ کیا کبھی آج کی عورتوں نے سوچا؟ آج کی مائیں اللہ اکبر خود زیورات اور کپڑوں کی عادی ہے، کپڑوں کی شوقین ہیں، کپڑوں کی محبت میں مبتلا ہیں۔ گھومنا پھرنا آج عورتوں کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے، اس کے لیے عزت داؤ پہ لگانی پڑے لگا دیں۔ چھٹیوں کے دن عورتیں شوہروں کو مجبور کرتی ہے، ہمیں فلموں میں لے جانا ہوگا، پڑوسن کو تو اس کا شوہر لے جاتا ہے، اس کا فلانی کا شوہر اس کو وہاں لے جاتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں سن لو، کسی پڑوسن کا کردار تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، اگر تمہارے لیے نمونہ عمل ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار ہے، اماں عائشہ کا کردار ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ کا کردار ہے، سب سے پہلے اسلام کے لیے شہید ہونے والی حضرت سمیہ کا کردار ہے۔ سمیہ کہتی ہے یا رسول اللہ، میں جا کر کے عورتوں کو اسلام کا ذہن بنا کر ان کو یہاں پر لاتی ہوں۔ ابو جہل کو پتا چلا، پتا چلنے کے بعد ابو جہل حضرت سمیہ کے گھر آتا ہے، اور سمیہ کے گھر آنے کے بعد سمیہ کو پکڑ لیتا ہے، اور حضرت سمیہ کو کے بالوں کو وہ ایک جو ہے وہ پیلر سے ایک کھمبے سے باندھ کر کے کہتا ہے سمیہ میں نے سنا ہے کہ تو محمد عربی کے دن کی اشاعت کرتی ہے۔ سمیہ نے کہا بالکل صحیح سنا ہے۔ اس نے کہا کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ جو اسلام کی طرف آتا ہے میں اس کا کیا انجام کرتا ہوں؟ سمیہ نے کہا جب تک دامن مصطفیٰ نہ ملا تھا اس وقت تک سب سے ڈر لگتا تھا، جب سے مصطفیٰ جان رحمت کا دامن مل گیا ہے سب کا خوف دل سے نکل گیا ہے، اب صرف رب کا خوف ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ ابو جہل تو ہمارے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، مگر دامن محمد ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اس نے حضرت سمیہ کو چابک مارے۔ حضرت سمیہ کے حوالے سے یہ بات بارگاہ رسالت میں پہنچی، میرے آقا نے ان کے لیے صبر کی دعا کی۔ اس کے بعد بھی حضرت سمیہ نے دامن رسالت کو نہ چھوڑا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے 2 اونٹ منگوائے، اور 2 اونٹ منگوا کر حضرت سمیہ کا ایک پیر اونٹ کے پچھلے پیر میں باندھ دیا، اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے پچھلے پیر میں باندھ دیا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کر کے دوڑایا، اور حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے اس نے ایک تیر چلا دیا۔ حضرت سمیہ کا جسم 2 حصوں میں چر گیا۔ اس وقت بھی وہ پڑھتی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ان کی محبت ہے، اس محبت کو آج ہم نے شیرنی کی نظر کر دیا۔ جو جتنی بڑی فاتحہ دلائے وہ اتنا بڑا عاشق رسول، جو جتنا بڑا چیخ کر کے نعرہ لگائے وہ اتنا بڑا عاشق رسول۔ نہ میں نعروں کا مخالف، نہ میں فاتحہ کا مخالف، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں عشق رسول کس علامت کا نام تھا اور ہم نے کہاں اس کو پہنچا دیا۔ نعرے فاتحہ، جلوس، جلسے بے شک عشق رسول کی علامت ہے، لیکن کوئی بندہ اتنی آسانی کے ساتھ عشق رسول کی سند تو نہیں پا سکتا۔ جان دینے والوں نے جان دے دی، دامن رسالت نہیں چھوڑا، اور آج ہم گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ وقت ملتا ہے تو کانوں میں ایئر فون لگا کر ہم گلیوں میں مٹکتے ہوئے چلتے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب کوئی امتی اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنتا ہوگا؟ حضور کے دل پر کیا گزرتی؟ کیا ہمیں کوئی چابک مار رہا ہے؟ کیا ہمیں کوئی باندھ کر کے ہم پہ ظلم کر رہا ہے؟ کیا ہمیں کوئی تلواروں سے دھمکی دے رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، وہاں جان چھیننے کی دھمکی دی گئی مگر انہوں نے جانیں قربان کر دی۔ دامن رسالت کو کبھی چھوڑنا پسند نہیں کیا، انہوں نے دامن رسالت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ہمیں کوئی مارنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں کوئی پیٹتا نہیں، ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا گناہ کرنے کے لیے، اور ہم اتنے گناہوں کے اندر ڈوب گئے۔ ہماری زندگی میں اسلام کہاں جھلک رہا ہے؟ ہمارے کردار سے اسلام کہاں چھلک رہا ہے؟ زندگی ہماری یہود و نصارہ کے مطابق ہو گئی، ہماری زندگی مشرکین کے طرز پر گزر رہی ہے۔ اسی کو تو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائی یہود۔ اللہ اکبر! کبھی تہذیب ہماری اسلامی
तहजीब कहाँ है, इस्लामी कल्चर कहाँ है। ना बच्चों की तरबियत में इस्लामी कल्चर है, ना बच्चों की जिंदगी के अंदर इस्लाम दाखिल करने की कोशिश है। हम अपने बच्चों को हाथ पकड़ कर अल्लाह अकबर सिनेमा घर तक तो ले जाते हैं, क्या कभी हमने अपने बच्चों को हाथ पकड़ कर अल्लाह के घर तक भी पहुंचाया है? मुझे बताओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो इस्लाम तुम्हें क़यामत के दिन निजात के हवाले से रब की बारगाह में सुरखरू करेगा, जो इस्लाम तुम्हें निजात का तुम्हारे लिए जरिया बनेगा, जो इस्लाम तुम्हारे लिए सुरखरुई का जरिया बनेगा, आज उस इस्लाम को तुमने अपनी जिंदगी के अंदर छोड़ दिया है। ना लिबास मुसलमानों जैसा, ना अंदाज़े जिंदगी मुसलमानों जैसा, ना खाना पीना मुसलमानों जैसा, ना चलना फिरना मुसलमानों जैसा, ना गुफ्तगू का अंदाज मुसलमानों जैसा। जिंदगी में तिलावत खत्म हो गई। अल्लाह अकबर तिलावत की जगह मोबाइल ने ले लिया है, हाथों में तस्बीह की जगह अल्लाह अकबर फेसबुक आ गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जिंदगी दारुल करार नहीं है। एक दिन इस जिंदगी से जो है वो हाथ धोना होगा। मौत की तलवार सर पे लटक रही है। एक दिन दुनिया से कूच करना होगा, एक दिन दुनिया से जाना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, मोहब्बत रसूल के दावेदार अगर मस्जिद तक न पहुंचे, इश्क रसूल वो है जहां फरिश्तों के पर थकते हैं। आशिक की परवाज वहां होती है। और हम कैसे आशिक है, हम मस्जिद तक भी नहीं जाते। जिनका इश्क रसूल इतना कमजोर कि वो मस्जिद तक न पहुंचा सके, उनका इश्क रसूल उन्हें अर्श तक कैसे पहुंचाए। उस शाक़े रसूल की परवाज तो अर्श इलाही तक है। इमाम अहले सुन्नत ने मकालुल उरफा में लिखा है, हजरत बायजीद बुस्तामी की शान ये थी, एक कदम में अर्श पर जाते थे। सुभान अल्लाह। आशिकों की परवाज ये है। और हमारी परवाज कहां तक, हम मस्जिद तक नहीं जा सकते। जो कौम मस्जिद तक न जा सके, उसको इश्क रसूल का सर्टिफिकेट कौन दे सकता है। अल्लाह अकबर। आओ, आशिकों की निशानी क्या है, आशिकों का अंदाज क्या है। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अपनी ऊँटनी को पकड़ के इधर उधर घुमा रहे, इधर से उधर, उधर से उधर। किसी ने कहा, ए अब्दुल्ला, ये बच्चों की तरह अमल क्या कर रहे हो, इधर से उधर ऊँटनी ले जाते हो, उधर से उधर ले जाते हो। उन्होंने कहा, मैं क्यों ले जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि यहाँ पर मैंने अपने महबूब को ऊँटनी इधर उधर करते देखा था, बस मैं उसी अदा को अदा कर रहा हूँ, उसी अदा को अदा कर रहा हूँ। एक दिन सैयदना फारूक आजम मस्जिद के दरवाजे पे वुजू करते हैं, चेहरा आसमान की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। किसी ने कहा, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, मुस्कुराने की कोई वजह तो नहीं, मुस्कुराते क्यों हो? फारूक आजम कहते हैं, मुझे भी नहीं पता, बस एक मर्तबा मैंने अपनी जान रूह कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत को यहाँ वुजू करते देखा, आसमान की तरफ रुक करके मुस्कुराते देखा। हुजूर ने क्यों मुस्कुराया मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना पता है मेरे महबूब ने यहाँ मुस्कुराया था, मैं यहाँ मुस्कुरा कर महबूब की अदा को अदा करना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हुक्म नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया कि इस पे अमल करना, हुक्म नहीं दिया, लेकिन चूंकि मोहब्बत थी, महबूब की हर अदा को अदा करना चाहते थे। बड़ी प्यारी सी यहाँ एक रिवायत याद आती है। देखो, महबूब की अदाओं को अदा करने वाले वही होते हैं जिनके दिलों में मोहब्बत होती है। सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं, बायजीद को वलियों में वो मकाम हासिल है जो फरिश्तों में हजरत जिब्रील को हासिल है। हजरत बायजीद कहते थे कि जितनी सुन्नतें रसूल पाक की मुझे याद थी, मैंने हर सुन्नत पे अमल किया, जितनी याद थी हर सुन्नत पे अमल किया। एक सुन्नत पर अमल करने का मौका मुझे नहीं मिल रहा था, और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा था कि ये सुन्नत पे अमल का मौका मिल जाए। देखो, सुन्नतें दो किस्म की होती है, एक इख्तियारी और एक गैर इख्तियारी। इख्तियारी कौन सी? खाने से पहले नमक चख लिया, खाते हुए हुजूर जिस तरीके से 3 तरीके बताएंगे उसके मुताबिक बैठा, इसी तरीके से और भी चीज़ें, अमामा बांधा, मिसवाक की, ये इख्तियारी सुन्नत। लेकिन गैर इख्तियारी क्या? कोई आपको मार दे उस पर सब्र कर ले, ये इख्तियार में तो नहीं है, यानी हर एक को कोई मारे ये भी कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो यानी जो अपने इख्तियार में ना, उसको गैर इख्तियारी सुन्नत कहते हैं। तो उसी में हुजूर की एक सुन्नत ये है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में आए, और हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल ये चाहता था कि आज लंबी नमाज पढ़ें, तवील नमाज अदा करें। हुजूर जब अकेले नमाज पढ़ते थे तो बहुत लंबी पढ़ते थे,
حضرت بایزید کہتے ہیں حضور لمبی قرات کرنا چاہتے تھے، ایسے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، حضور نے اس بچے کے رونے کی آواز کو سن کر نماز کو مختصر کر دیا، شارٹ کر دیا نماز کو، جلدی سے سلام پھیرا اور بچے کے گھر تک گئے اور اس کی جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا۔ بایزید کہتے ہیں یہی ایک سنت تھی جس کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ مرنے سے پہلے اس سنت پر بھی عمل کا موقع عطا فرما۔ کہتے ہیں نیت اچھی ہوتی ہے تو حالات بن جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ دیکھو یہ عاشقوں کا مزاج ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے سنت پہ میں نے یہ کیا تو تم بھی کرو، یہ ایسی سنت ہے اس پر عمل کا حکم نہیں، مگر جو محبت کرتا ہے نا، محبت دیوانگی اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو داڑھی کا حکم ہے، ہمارے لیے تو داڑھی کا حکم ہے، ہم نہیں رکھتے۔ ہمارے لیے تو مسواک کا حکم ہے، مسواک سنت موقدہ ہے ہر وضو کے ساتھ۔ مسواک تاکیدی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ہر وضو کے ساتھ ہم مسواک نہیں کرتے۔ اور مسواک کی برکتیں کیا ہے؟ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر برکت کیا ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا جو مسواک کا عادی ہوگا جب مرے گا تو کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے گا۔ قیمتی برش استعمال کرنے والوں میں برش کا مخالف نہیں ہوں، لیکن کبھی مسواک بھی تو کرو، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں۔ ہاں وہ سنت موقدہ ہیں وضو کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ وضو میں مسواک کے ترک کا عادی ہو جائے تو وہ گنہگار ہوگا، اس لیے مسواک رکھو۔ اب جو وضو ہی نہیں کرتے بیچارے وہ مسواک کیا کریں گے؟ جو وضو ہی نہیں کرتے وہ مسواک کیا کریں گے؟ اور ہنسنے کی بات یہ نہیں ہے، بات آپ کو چھوٹی لگتی ہے، لیکن آپ مسواک کر کے دیکھیں، مسواک کرنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، سر کا درد دور ہوتا ہے، کف بلغم جس کو کہتے ہیں وہ سینے پر نہیں جمتا، اور بہت اس کے فوائد ہیں۔ اور سب سے بڑی بات منہ کی بدبو دور ہوتی، منہ سے بدبو نہیں آتی۔ اور میرے آقا نے فرمایا مسواک کرنے والوں کے دوست تو فرشتے بن جاتے ہیں، فرشتے اس سے دوستی کرتے ہیں جو مسواک کرتا ہے۔ کیا میرے نبی کی سنتوں میں فائدے؟ ڈاکٹر کہے تو برابر کریں گے، رسول پاک نے فرمایا تو اس کو نظر انداز کریں گے۔ آئیے تجدید وفا کیجئے، حضور سے سچی محبت کیجئے، لفظی نہیں سچی، رسمی نہیں حقیقی، حضور سے محبت کیجئے۔ تو حضرت بایزید بسطامی دعا کرتے تھے، اے اللہ ایک دن مجھے وہ تو دکھا کہ میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کروں۔ اس کے لیے روز وضو کر کے مسجد آتے ہیں اور لمبی نماز پڑھنے کی نیت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فجر کا وقت آ جاتا ہے کوئی بچہ روتا ہی نہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ کوئی بچہ روئے ہر رات؟ لیکن نیت اچھی ہو نا، نیت سچی ہو تو اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ ایک دن لمبی نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد میں آئے، قرات شروع ہی کی تھی کہ پڑوس سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، دل کی کلی کلی مسکرا پڑی۔ بایزید نے نماز مختصر کی اور مختصر کر کے اس آواز کی طرف چل پڑے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا بایزید تیفور۔ اندر سے لہجہ بدل گیا، اتنی رات کو میرے گھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ بایزید نے کہا تیرا بچہ روتا ہے اس لیے تیرے گھر آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئی بچہ میرا روتا ہے تجھے تکلیف کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کسی مسلمان کا گھر نہ تھا، وہ ایک یہودیہ کا گھر تھا، اور کٹر متعصب یہودیہ تھی وہ۔ کہا بچہ میرا روتا ہے تجھے تکلیف کیوں ہے؟ کہا تکلیف اس لیے ہے کہ بچہ تیرا روتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دینا، یہ مجھ محمد کو راحت پہنچانے کے مترادف ہے، اس لیے تیرے بچے کی خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، بتا بچہ کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر سفر پہ گیا ہے اور جو چراغ چھوڑ کے گیا تھا اب اس میں تیل ختم ہو گیا ہے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ بایزید اپنے گھر گئے، گھر کا چراغ لایا، لا کر کے اس یہودیہ کو دے دیا۔ جیسے کہ گھر میں روشنی بھی بچے نے رونا بند کیا، بچہ ادھر رونا بند کیا، بایزید نے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرایا، اللہ تیرا شکر، اگر اب بھی روح نکل جائے تو بھی کوئی غم نہیں، کیونکہ جتنی سنتیں یاد تھی میں نے ہر ایک پر عمل کر لیا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی پھر چلے، سجدہ شکر ادا کیا۔ اتفاق اسی صبح کو اس کا شوہر آیا اور آنے کے بعد کہا ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا، دوسرا چراغ آیا کہاں سے؟ اس کی بیوی نے پوری داستان سنائی۔ جب پوری داستان سنائی تو اس نے کہا چلو
चल करके बायजीद का शुक्रिया अदा करते हैं और चिराग जा करके लौटाते हैं। चिराग लेकर बीवी और बच्चे को लेकर के कहा, बायजीद तुमने बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे का दुख दूर कर दिया। बायजीद ने कहा, मैंने कोई एहसान ना किया, तेरे बच्चे ने रो कर एहसान किया। अगर वो न रोता मैं अपने महबूब की सुन्नत पर अमल कैसे करता। ये तो मेरे महबूब की सुन्नत है, ये मेरे महबूब का हुक्म है। तेरे बच्चे के रोने ने महबूब की अदा को अदा करने का मौका दे दिया। अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने कहा, बायजीद रात में अपने घर का चिराग देकर तूने मेरे घर का अंधेरा दूर कर दिया, अब कलमा पढ़ाकर दिल का अंधेरा भी दूर कर दे और इस्लाम